اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فزت برب الکعبہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ اصلاً بات یہ ہے کہ یہ نیٹ جو ہے وہ دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ہمیں جہاں سے بھی پتہ چلا، جہاں سے بھی علم ہوا، وہ یہی ہوا کہ جس کو دنیا بناتی ہے اس میں خامیاں رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بنائی ہوئی چیز دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ الگ بات کہ کوئی جنگ میں علم چھوڑ کے بھاگ آتا ہے، لیکن جس کو دنیا بناتی ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے ارشاد فرمایا جب بھی دامن تھامو تو منصوص من اللہ کا تھامو۔ الحمدللہ ہم نے جن معصومین کا دامن تھاما ہے وہ منصوص من اللہ ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ان پر شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت ہیں، وہ ہدایت ہیں، وہ روشن چراغ ہیں، وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے مخالف ہیں۔ لہٰذا کائنات کا امیر یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امیر کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ ماحول کیا ہے کہ جب میرا امام کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، ذرا تاریخ کا مشاہدہ کریں کہ کس ماحول میں امام نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو امام نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب ولایت کا درجہ ملا اور کل ایمان کا عہدہ ملا، کل ایمان نبی کی آواز نبی کی زبان سے نکلا ان کے لیے، تب علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، نہیں، بلکہ جب ضربت لگی اس کے بعد کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ کہنے کے بہت چانس تھے، کہہ سکتے تھے میرے مولا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی فکر ہوتی ہے۔ آئیے کہ جب رسول نے من کنتم مولا کہا تب نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جب تو پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کا مولا رسول نے بنا دیا تھا، لیکن نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، جب نہیں کہا تھا تب کہتے کہ جب ذوالعشیر میں رسول کے حامی بن کر کھڑے ہوئے تھے اور تینوں دفعہ میرا مولا کھڑا ہوا تھا اور رسول نے کہا تھا کہ یہی میرا حامی ہے، یہی میرا مددگار ہے، یہی میرا مونس ہے، تب کہا ہوتا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن تب بھی نہیں کہا۔ اچھا، کہہ دیتے کیوں؟ کیونکہ وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہی تو ہوا، پڑھ کے دیکھیے آپ دعوت ذوالعشیرہ، ہوا کیا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن بڑھ کے آواز دیتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو بلاؤ، اپنے قرابت داروں کو بلاؤ۔ پروردگار عالم نے پہلی دعوت اسلام دینے کے لیے کہا ہے رسول کو، وہ اقربین کو کہا ہے کہ قرابت دار کو بلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب بھی کسی چیز کی باغ دوڑ تھامو، جب بھی تم قدم بڑھاؤ تو پہلے اعزہ و اقربا سے اور قرابت دار سے مشورہ کر لو۔ یہی وجہ ہے رسول نے کہا، اللہ نے کہا کہ اقربین کو بلاؤ۔ اقربین کو بلایا گیا، کس کے ذریعے بلایا؟ میں بڑی فکری بحث چھیڑنے لگا ہوں یہاں سے، بڑی فکری، کس کے ذریعے رسول نے بلایا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو دعوت کرنا ہے، جب دعوت
کہلوانا ہے تو کس سے کہلوائیں گے؟ کیا گھر کے چھوٹے بچے سے کہلوا دیں گے کہ آپ جاؤ دعوت کہہ کے آ جاؤ، کہ ہمارے یہاں دعوت میں آ جانا؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ پھر کہا اس کو بھیجا جائے گا جو لائق اعتبار ہوگا، جس پر یقین ہوگا کہ جہاں ہم بھیج رہے وہاں جائے گا اور کہہ کے آئے گا۔ ایک بات، اس کو بھیجا جائے گا جو لائق اعتبار ہوگا۔ دوسری بات، اس کو بھیجا جائے گا کہ جس پر لوگ بھی اعتبار رکھتے ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس کے دق الباب کرے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہارے فلاں دعوت ہے تمہارے یہاں، تو جس کو دعوت دے رہا ہے اس کو بھی یقین ہونا چاہیے جو آیا ہے یہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینے کے لیے دو خاصیتیں اور دو شرطیں آ گئی۔ کیا؟ پہلی شرط یہ کہ جس کو بھیج رہے ہیں وہ یعنی با تمیز ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ جھوٹا نہ ہو، اس پر یقین کرتے ہو، وہ با اعتبار ہو، اس پر یقین کیا جاتا ہو۔ دو باتیں۔ اچھا، رسول نے دعوت کا اہتمام کیا۔ اب آپ کو میں اپنے مولا کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ رسول نے دعوت کا اہتمام کیا، کس کے گھر؟ جناب ابو طالب کے گھر۔ خیر مجھے اس بحث میں نہیں جانا کہ کیوں کیا وہاں پر، کیوں نہیں کیا، بس کیا، دعوت کا اہتمام ہوا۔ رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں 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 کے یہاں دعوت کے لیے کہہ کے آؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے چچا عباس بھی ہیں، چچا ابو طالب بھی ہیں، اور کلید بردار کعبہ بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، متولی کعبہ بھی ہیں، آپ ان کو بھیجیے، ان سے بڑا یعنی معتبر انسان کوئی نہیں ہے، ان کو بھیجیے دعوت کے لیے۔ اگر اقربین کو بھی بلانا ہے تو آپ بزرگ کو بھیجیں، بڑوں کو بھیجیں، با اعتبار کو بھیجیں۔ ایسا ہے نا، یہ بچے کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ 10 سال کا سن، تاریخ بتا دی 10 سے 11 سال کا سن۔ میرے مولا کا ہے علی ابن ابی طالب کا 10 سے 11 سال کا سن ہے، اور میرے کائنات کے رسول میرے مولا کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جائیے دعوت کا اہتمام، دعوت کا بلاوا دے کر کے آئیے، دعوت کے لیے کہہ کے آئیے۔ آپ نے بزرگوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے جو آپ کے چچا تھے ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس بچے کو کیوں بھیجا؟ عزیزان محترم، حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جو حکیم کہتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا تو کچھ نہ کچھ تو حکمت ہے نا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں بھیجا؟ تو کائنات کا رسول کہے گا نا، نادان تجھے نہیں پتا، یہ ایمان کی دعوت ہے، اور ایمان کی دعوت وہ دے کے آئے گا جو کل ایمان ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ ایمان کی دعوت وہ دے کے آئے گا جو کل ایمان ہوگا۔ اچھا، علی گئے اور جانے کے بعد دعوت کے لیے کہا، لوگ آئے، اہتمام تھا، آگے کھانا کھایا، اور کسی نے بہکایا اور چلے گئے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر بھیجا، پھر بہکایا، پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر بہکایا، اور پھر وہ جانے ہی والے تھے، کھڑے ہوئے جانے کے لیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو بہکانے والا تھا۔ میں بس لفظوں میں بات کہہ کے گزر رہا ہوں کہ جو جاہل کا باپ تھا وہ کھڑا ہو گیا جہالت پھیلانے کے لیے۔ ادھر جاہل کا باپ کھڑا ہوا تھا، ادھر باب العلم کا باپ کھڑا ہو گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ادھر باب العلم کا باپ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد تاریخ کہتی کہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غضبناک ہو کر کہا، یہی بیٹھ جا، یہی بیٹھ جا، میرا بیٹا محمد جو کہتا ہے وہ سن کر جانا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب کے ذات پر، ابو طالب کے ایمان پر، ابو طالب کی شخصیت پر قربان جائیں، بیٹھ جا۔ کیا ہے؟ غیظ۔ دوسری سائڈ کائنات کا رسول کھڑا ہوا تھا۔ ابو طالب نے اس طرف چہرہ کیا اور کہا، قوم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جائیے، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے۔ قربان جائے ایمان ابو طالب پر، قربان جائے شخصیت ابو طالب پر، قربان جائے ابو طالب کی ذات پر۔ ابو طالب ادھر غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، اور ادھر نرمی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سید سردار، کھڑے ہو جائیے۔
اور عزیزان محترم بس ابو طالب سے پوچھنا پڑے گا کہ ابھی رسالت کا اعلان ہوا نہیں، ابھی قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا نہیں، ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں، ابھی رسول نے کوئی معجزہ دکھایا نہیں، ابھی تو صرف صداقت اور امانت داری ہی دکھائی ہے، ابھی تم نے ان کو سید بھی بنا لیا، تم نے ان کو سردار بھی بنا لیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کافروں سے بہتر یہ ابو طالب ہے کہ جو سن کے بھی ایمان نہ لائے تھے، لیکن یہ ابو طالب وہ ایماندار ہے کہ جب نبوت نے قرآن کی آیتیں نہیں سنائی تب اس نے سید کہہ کے بتایا کہ تمہاری نظریں اور ہیں، ابو طالب کی نظریں اور ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے، آئے کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ ایک فقرہ کہا پھر جناب ابو طالب نے کائنات کے رسول سے کہ میرے بھتیجے، جو تیرے من میں آئے وہ کہیے، جو دل میں آئے وہ کہیے، قربان جاؤ اس فقرے کے۔ یہ فقرہ کوئی معمولی فقرہ نہیں ہے۔ مجھے کہیں بلایا جائے مجلس پڑھنے کے لیے، کیا اس کی ہمت ہے وہ کہے کہ جو من میں آئے وہ کہیے، جو دل میں آئے وہ پڑھیے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرے صورت کو، میری صورت کو جانتا ہے، میرے ہیکل کو جانتا ہے، میرے وجود کو جانتا ہے، میرے نام کو جانتا ہے، میرے وطن کو جانتا ہے، میری شخصیت کو جانتا ہے، میرے حلیے کو جانتا ہے، لیکن وہ میرے دل کو نہیں جانتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابو طالب نے کیا کہا؟ جو دل میں آئے، جو من میں آئے وہ کہیے۔ ابو طالب نے دل کی بات کہہ کے بتا دیا کہ او مسلمانوں، یاد رکھو تم وہ ہو جو صرف چہرے تک پہنچتے ہو، ابو طالب وہ ہے جو رسول کے دل تک پہنچتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ابو طالب کے ساتھ اچھا اعلان ہوا۔ اب سنیے، اعلان ہو گیا، علی کھڑے ہوئے، رسول نے بٹھایا، پھر رسول نے کہا ہے کون، اس میں کون ہے جو میری مدد کرے گا، اور جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ علی پھر کھڑے ہو گئے، رسول نے پھر بٹھایا، رسول نے پھر کہا، علی پھر کھڑے ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ کو پتا تھا کہ علی کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو آپ نے بٹھایا کیوں؟ اور ایک دفعہ بٹھا دیا تھا، دو دفعہ دوسری دفعہ کیوں بٹھایا؟ دوسری دفعہ بٹھا دیا تھا، تیسری دفعہ، یہ 3 دفعہ کیوں کھڑا کیا؟ کہا کہ نادان یاد رکھو ہم منصوص من اللہ ہے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس پہ نقطہ نہیں اٹھ سکتا۔ پھر کیا مطلب؟ کہا کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ کے علی کو بنا دیتا، علی کی مان لیتا، تو شاید لوگ یہ کہتے ہم سمجھے ہی نہیں تھے آپ نے کیا کہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے سنا ہی نہیں تھا آپ نے کیا کہا تھا۔ اگر میں دوسری دفعہ مان لیتا تو کہتے ہم سمجھے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلی دفعہ سن لو، دوسری دفعہ سمجھ لو، تیسری دفعہ اقرار کر لو۔ لیکن لوگ اقرار کرنے والے تھے ہی نہیں، وہ تو کھانا کھانے والے تھے، اور ایسے کھانا کھانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایک بکرا، ایک ایک آدمی ہضم کر جاتا تھا، اتنے بڑے کھانے والے۔ لیکن کیا ہوا؟ نبی کے دسترخوان پر ان کا حلیہ کیا تھا کہ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ آج اتنا کھائیں گے کہ نبی کے کھانا کم پڑ جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ رسول نے تھوڑے سے رزق میں، تھوڑے سے کھانے میں سب کا پیٹ بھر دیا۔ تو یہی تو کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے، ہم اتنا کھانے والے، ہم کو اتنے سے کھانے میں سیر کر دیا۔ بس یہی بات کہہ کر ہو جاتے تھے۔ علی محافظ رسالت ہے۔ علی نے تب نہیں کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تب کہہ دیتے بھائی رسول نے کہہ دیا تھا نا کہ جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تب کہہ دیا ہوتا فزتو برب الکعبہ، پروردگار میں کامیاب ہو گیا، میرے رسول نے کہہ دیا، تب کہہ دیا ہوتا، تب بھی نہیں کہا۔ اچھا جو یہ ناراض ہو کر گئے تھے، یہ جو ناراض ہو کر گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے پروپیگنڈا بنایا، بس آخری بات پڑھ رہا ہوں، پروپیگنڈا بنایا کہ ابو طالب کھڑے ہو گئے، ابو طالب کھڑے ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے پروپیگنڈا یہ بنایا کہ دیکھو چال ایسے چلیں گے
کہ ہر قبیلے کا اور ہر گھر سے بچے بچے جائیں گے اور رسول کو مجنو کہیں گے، رسول کو مجنو کہیں گے، رسول کو پریشان کریں گے، کنکریاں ماریں گے۔ یہی تو ہوا تاریخ میں۔ وہ تو اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے، جو ان کا کام تھا، جو نہ ماننے والے تھے جو چلے گئے تھے غدیر سے، وہ ذوالشیر سے، بچوں کو کہہ دیا آپ جائیے۔ اب بچے رسول کو پریشان کرتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کا مشن یہ تھا کہ جب ہر گھر کا بچہ ہوگا تو اکیلا ابو طالب یا اکیلا محمد کس کو کیا کیا کہے گا، اکیلا محمد یا اکیلا ابو طالب کس کس کو مارے گا، کس کس سے لڑائی لڑے گا۔ لہذا ہر گھر سے بچے جائیں، لیکن رسول کا جو مونس و مددگار تھا وہ بھی بچہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ بچے اکٹھا ہوتے تھے اور رسول جب جاتے تھے تو مجنو 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 اور پتھر مارا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول کے ساتھ علی تھے اور کھجورے کھا رہے تھے۔ کھجورے رسول کھاتے تھے، گٹھلیاں ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، گٹھلیاں ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ پتھر مار رہے تھے تو کائنات کا امیر گٹھلیاں مارتا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ گٹھلیاں اتنا چوٹ پہنچاتی تھی، اتنی چوٹ پہنچاتی تھی کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹتا تھا، کسی کو زخم آتا تھا، اتنی چوٹ پہنچاتی تھی۔ اچھا کیوں نہ پہنچائے، یہ منطقی بات ہے اور عقلی بات ہے، کیوں نہ پہنچائے۔ یاد رکھو ہر پتھر میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ جتنی قوت اس کے مارنے والے میں ہوتی ہے۔ آپ آئیے، آپ اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر کے آئیے اور آپ دونوں ڈھیلے اٹھائیے، آپ بھی اور آپ کا بچہ بھی، آپ بھی وہ ڈھیلا پھینکیے اور آپ کا بچہ بھی وہ ڈھیلا پھینکے، تو آپ کے بچے کا ڈھیلا قریب میں گر جائے گا اور آپ کا ڈھیلا دور جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قوت تمہاری ہے، اس میں قوت بچے کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس میں قوت تمہاری ہے، اس میں قوت بچے کی ہے۔ تو بچے کی جتنی قوت تھی اتنی قوت سے وہ ڈھیلا پھینکا اور اتنی دور ہو گیا۔ جتنی قوت تم میں تھی اتنی قوت سے تم نے ڈھیلا پھینکا، اتنی ہی دور گیا۔ تو بھائی تمہاری قوتوں سے جب ڈھیلا جوہر پار کر سکتا ہے تو پھر ابو طالب کا بیٹا جو باب خیبر اکھاڑنے والا ہے، جب وہ پتھر، جب وہ گٹھلیاں مارتا تھا، وہ گٹھلیاں گٹھلیوں کا کام نہیں کرتی تھی بلکہ اوزاروں کا کام کرتی تھی۔ صلوات پڑھتے محمد وہ گٹھلیاں گٹھلیوں کا کام نہیں کرتی تھی، وہ گٹھلیاں ہتھیاروں کا کام کرتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ابو طالب کے بیٹے کی قوت۔ اچھا جب یہ ہو گیا، سب کو کر دیا، زخمی کر دیا، تو جب زخمی کر دیا تو اب جب وہ واپس آتے ہیں اپنے اپنے گھر، پوچھتے ہیں کہ بچے کہاں ہیں۔ بچہ کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی یہاں پڑا ہے، ہاں کسی کو بخار ہے تو کسی کو کچھ ہے، کسی کو کہیں چوٹ لگی ہے۔ پوچھا کہ مارا کس نے؟ کہا کہ مارنے والا تو ابو طالب کے بیٹا تھا۔ کہا تم کتنے تھے؟ کہا ہم تو بہت سارے تھے۔ کہا وہ اکیلا تھا رسول کے ساتھ۔ کہا تو تم کیسے ہار گئے؟ کہا تم کیسے ہار گئے، تم کیسے پٹ کے آ گئے؟ وہ اکیلا اور تم اتنے سارے، لیکن اس اکیلے نے تم کو مار دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے سب ہوں گے، سب بچے ہوں گے سب گھروں سے اور وہ اکیلا ہوگا، اب ان کا پروپیگنڈا ختم ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سب کی قوتیں ابو طالب کے بیٹے کی قوت کے برابر نہ نکلی۔ اب یہ فراموش ہو کر کہاں گئے؟ ابو طالب کے پاس گئے۔ کیا کہا کہ ہمیں آپ سے شکایت ہے، آپ کے بیٹے کی شکایت کرنی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، قربان جاؤں ابو طالب کے اس جملے کے، آپ کے بیٹے کی شکایت کرنی ہے۔ کہ شکایت کیا ہے؟ کہ شکایت یہ ہے کہ حضور آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ اچھا کہ تمہارے بچوں نے کچھ کیا؟ کہ ہمارے بچے تو کچھ نہیں کرتے تھے۔ علی کو بلایا گیا، علی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بابا یہ نبی کو برا کہہ رہے تھے، نبی کو ڈھیلے مار رہے تھے، میں نے پلٹ کے دفاع میں میں نے ماری گٹھلیاں۔
تو ابو طالب نے ایک ہی جملہ کہا کہ یاد رکھو تم میرے دروازے پہ آ تو گئے لیکن آج کے بعد مت آنا، اور آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ فارمولہ کیا ہے، کہ فارمولہ یہ ہے کہ تم میرے بھتیجے محمد کو پریشان کرنا چھوڑ دو، میرا بچہ تمہارے بچوں کو مارنا چھوڑ دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ سمجھ رہے؟ تمہارا بچہ تم میرے بھتیجے کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ ابو علی کی شخصیت ہے یہ، لیکن علی نے تب بھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہیں، تب بھی نہیں کہا۔ اچھا تب نہیں کہا ہے تو آگے بڑھو، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو نا، آگے بڑھو۔ آپ جس کا سونا مرضی الہی خرید لے، ہجرت رسول ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ابو طالب کے بیٹے سے کہا کہ آپ یہاں لیٹیے، یہاں سوئیے۔ اللہ کے رسول نے کہا سونا ہے، جو علی کبھی نہیں سوتا تھا اس کو سونا پڑا۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت کی پابندی کے لحاظ رکھتے ہوئے میں بس یہ آخری بات پڑھ رہا ہوں۔ فزت برب الکعبہ نہیں کہا۔ اچھا رسول تو سلا گئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل یہ سونا کتنا قیمتی ہے، تیرا رب اس سونے کو خریدنا چاہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تیرا رب اس سونے کو خریدنا چاہتا ہے۔ جبرائیل آئے، اے سونے والے، اللہ کے وصی، رسول کے وصی، اللہ کے ولی، ابو طالب کے بیٹے، بنت اسد کے لخت جگر، تمہارا سونا خریدا جا رہا ہے۔ علی نے کہا خریدار کون ہے؟ کہا کہ خریدار اللہ جیسی ذات ہے، اللہ خرید رہا ہے۔ اللہ کا نام سنتے ہی علی کو کہنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی جس کا خریدار اللہ ہو، جس کا نہیں، جس کے سونے کا خریدار اللہ ہو، تو تب تو کہنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، تب بھی نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا بات یہاں سے نہیں، آگے بڑھو۔ کہا کہ اچھا اگر اللہ خریدنا چاہتا ہے تو قیمت، علی سے پوچھی قیمت کیا لوگے؟ تو میرے مولا نے کہا اس کی مرضی۔ علی نے کہا اس کی مرضی، یعنی مطلب یہ تھا اس کی جو مرضی وہ دے دے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ جو علی کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ اس کی مرضی، اللہ نے کہا کہ تو نے مرضی کا ذکر کیا ہے تو جا آج سے میری مرضی تیرے پاس ہے، تیرا نفس، تیرا سونا میرے پاس ہے۔ تو اللہ کا یہ ولی اللہ تب کہتا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی جس کا سونا اللہ خرید لے، جس کی جو اللہ کی مرضی لے لے، جس نے تب نہ کہا کہ فزت برب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا، تب بھی نہیں کہا، لیکن کہا تو کب کہا؟ تب کہا جب سر پر ضربت لگ گئی، جب سر پر ضربت لگی تب میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت تاران مظلوم کربلا، یہ ایام بڑے المناک ایام، یہ ایام وہ ایام ہیں، آپ تصور کیجئے یہ وہ دن ہے کہ جس دن حسن یتیم ہو گئے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حسین یتیم ہو گئے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن زینب یتیم ہو گئی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن روایت کہتی ہے کہ صرف یہی یتیم نہیں ہوئے، یتیم بہت لوگ یتیم ہو گئے علی کے جانے سے۔ کون؟ جن کو وقت پر روٹی نہیں ملتی تھی اگر علی نہ پہنچے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے شہادت مولائے کائنات سنتے آ رہے ہیں، لیکن بس مجھے دو منٹ پڑھنا ہے اور ایک نتیجہ دینا ہے بس، اور ربط اور مصائب ختم کرنے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا کہ جب میرے مولا کے ضربت لگی، مولا کو گھر میں لے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ علی نے اپنے
سارے گھرانے کو اپنے پاس بلایا، حسن بیٹا میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ، عباس میرے قریب آؤ، زینب و ام کلثوم میرے قریب آؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا سب بیبیاں اور سب مرد گھرانے کے قریب آ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا ہر کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے، میرا مولا حسن کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، آج سے تم اس کے ذمہ دار ہو، آج سے تم اس کے ذمہ دار ہو، آج سے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک گوشے میں ایک ضعیفہ کھڑی تھی جس کا نام تاریخ ام البنین بتاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے یہ دیکھا کہ سب کے ہاتھ امیر المومنین نے حسن کے ہاتھ میں دے دیے، عزادارو ام البنین نے چیخ ماری، اے میرے والی و وارث، کیا میرا عباس اس لائق نہیں ہے کہ حسن کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے دیا جائے؟ عزاداران مظلوم کربلا روایت نے لکھا، عزادارو ام البنین کو قریب بلایا، ام البنین میرے قریب آؤ، ام البنین قریب آئی، کہا عباس کو اپنے ساتھ لاؤ، عباس کو ساتھ لائی، کہا عباس کا ہاتھ پکڑو، عباس کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ میں دیا۔ تاریخ نے لکھا ایک گوشے میں کھڑا ہوا غریب الوطن حسین تھا، اس کو میرے مولا نے بلایا، میرے غریب بیٹا حسین ادھر آ۔ حسین قریب آیا، ہاں بابا، ہاں بابا، کیا بات ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ نے لکھا حسین نے عباس کا ہاتھ علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اے عباس، حسین تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اے عباس تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حسین کا خیال رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چادروں کا خیال رکھو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا بہت یاد آیا ہوگا میرا امیر امام جب کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹ گئے ہوں گے، عباس نے کہا ہوگا، اے بابا، آپ نے مجھے چادروں کی ذمہ داری دی تھی، مجھے معاف کرنا، میں اس ذمہ داری کو نبھانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ، پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا تو رازق ہے، رزق حلال میسر فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا میرے معبود منتقم خون حسینی امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا یہ جو بلا عالم انسانیت میں پھیلے ہوئے ہیں اس سے ہر انسان کو نجات فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا میرے معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا میرے معبود جو حضرات یہ آج بھی عزادار امیر المومنین کر رہے ہیں اور وہ نیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، سب کی خدمت کو قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے تمام تر پروردگار جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہماری تمام تر عبادتوں کو قبول فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخری دعا ہے کہ تجھے واسطہ شکستہ پہلو جناب سیدہ کے روضہ تعمیر کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ فتقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک